الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبی الأمی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ مجلس میں بھی تواضع اور عاجزی اور انکساری بڑی خوبی کی چیز ہے، جس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اعلیٰ سمجھے. تکبر اس کی ضد ہے. تکبر کہتے ہیں حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں سے درست خوئی اور بد اخلاقی سے پیش آنا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تواضع والا ہے. چلو میں آگے بڑھ جاؤں اور سلام کر لوں، تو اس نے اپنی تواضع دکھائی. اس تواضع کے نتیجے میں اس کو 20 نیکیاں اللہ دیتے ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. واقعات میں لکھا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. شیخ الہند کا نام حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی ہے. جنگ آزادی کے لیے بڑے بڑے سورما اور علماء تیار کیے. مالٹا کی جیل میں 3-4 سالوں تک قید رہے. وہاں سخت سردی ہوتی تھی اور اوڑھنے کا انتظام بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قید خانے کے زمانے میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور علماء کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر چھپوانے کے قابل ہو تو اس کو چھپوانا، ورنہ مت چھپوانا. قید خانے میں رہ کر اتنا بڑا علمی کام انجام دیا تو قرآن کریم پر کتنا زبردست عبور ہوگا. جو لوگ تھوڑی تفسیر کرتے ہیں وہ بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں.
قید خانے میں حضرت کے پاس کوئی تفسیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے مضامین اتنے مستحضر ہیں کہ ترجمہ کر دیا، اور ترجمہ بھی بہترین کیا۔ اب چھپا ہوا ترجمہ ہے شیخ الہند کا، اس پر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی ہے۔ جب وہاں رہے تو غور و فکر کرتے رہے کہ بھئی آخر یہ امت میں جو انحطاط اور زوال نظر آ رہا ہے، جو حالات سے دو چار، اس زمانے میں تو آزاد نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں بھی جو ہے یہ اختلاف کا سلسلہ قائم تھا، فرقہ بندیاں تھیں، اختلافات تھے۔ جب حضرت مالٹا سے چھوٹ کر آئے، دارالعلوم دیوبند میں ایک خطاب رکھا گیا ان کا، بہت کمزور ہو چکے تھے، ہڈی پسلی ہو چکے تھے، اور انگریزوں نے اسی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ اگر قید خانے میں انتقال ہو جائے گا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی، ڈر کر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت نے یہاں خطاب میں دو باتیں جو کام کی ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کی کہ میں مالٹا میں رہا اور اتنے عرصے تک میں غور کرتا رہا کہ ہمارا یہ حال زار کیوں ہے، تو مجھے دو چیزیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ کہ غیر اقوام ہمارے اوپر مسلط ہوتی جا رہی ہے، نام نہیں لیتا کسی قوم کا، لیکن آج غیر اقوام ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ویسے یہ حدیث میں پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر دنیا ایسی ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکا آدمی کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ حضور کیا اس زمانے میں ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ تعداد میں اور بڑی مقدار میں ہوں گے۔ تو پھر کیوں لوگ ان کو کھا جانا چاہیں گے، کیوں مسلط ہو جانا چاہیں گے؟ کیا وجہ ہے حضور؟ ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوگی، تعداد بہت بڑی ہوگی۔ آج تعداد مسلمانوں کی کروڑوں میں ہے، لیکن ظالم مسلط ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک نیا آنے والا دن، نیا قانون ظلم بن کر ہمارے سر پر تھوپا جاتا ہے۔ پورے عالم میں یہی حال ہے۔ اب حضور نے اس کی دو وجہ بیان کی کہ دو چیزیں تمہارے اندر ایسی آ جائیں گی کہ جس کی وجہ سے دوسرے تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن دو چیزوں نے نڈھال کر دیا ہو۔ نمبر ایک، حب الدنیا، دنیا کی محبت حد سے زیادہ دل کے اندر بسا لیں گے، ہر کام میں دنیا کو آگے رکھیں گے، دین کو پیچھے رکھیں گے۔ آج کسی سے حق لینے کا مسئلہ آپ بیان کرو کہ بھئی شرعی اعتبار سے میرا اتنا حق نکلتا ہے، وہ صاف کہے گا کہ شریعت کو کنارے پر رکھ دے، ہر جگہ شریعت شریعت مت کر۔ مسلمان ہو
اور شریعت پر نہیں چلے گا تو کاہے پہ چلے گا؟ حق لینے والا شریعت کی بات کرتا ہے، حق دینے والا شریعت پر اعتراض کرتا ہے، پھر معاملے کورٹ میں جاتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں، غیروں کے بعد ہمارے فیصلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا، دین قبول کرنے کے بارے میں مسئلہ ہوا، لو جہاد کا مسئلہ ہوا، تو دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں رچ جاتی، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے؟ اذان ہو رہی ہے اور دکان نہیں چھوڑ رہا ہے، نماز ہو رہی ہے اور دفتر نہیں چھوڑ رہا ہے، وقت نماز ہے اور کاروبار چھوڑ نہیں رہا ہے، کہتے نماز بعد میں قضا کر لیں گے، دیر سے پڑھ لیں گے، یہ محبت کی علامت۔ اگر نماز سے محبت ہوتی تو نماز کے لیے دوڑ جاتا۔ قرآن کریم میں ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دکانیں اور کاروبار اللہ کی یاد سے نہیں روکتے، وہ نمازوں کے پابند ہے اور ان کو آخرت میں جواب دہی کا خیال ہے۔ تو ایک ہے سرسری تعلق رکھنا، دنیا کے ساتھ کتنا تعلق رکھا جائے، دنیا کے ساتھ ضرورت کے مطابق تعلق رکھا جائے۔ جیسے میرے والد صاحب اس کی مثال بیان کرتے تھے کہ جیسے انسان کا پاخانے اور ٹوائلٹ سے تعلق ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر ایک دم جاتا ہے، ضرورت ختم ہوتے ہی نکل آتا ہے، اس طرح مال کے اندر ضرورتوں کے اعتبار سے تعلق رکھنا اور مال کے حقوق جو ہیں وہ سب ادا کرنا، غربا کو دینا، مساکین کو دینا، زکوٰۃ واجبہ دینا، صدقات واجبہ دینا، نفل دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کی محبت کم ہو جاتی۔ اور دوسرا، جب آدمی کو مال زیادہ محبوب ہو جاتا ہے تو زندگی بھی محبوب ہو جاتی، اور کماؤں اور کماؤں اور جمع کروں، حالانکہ یہ سب جمع شدہ چھوڑ کر چلے جانا ہے، سب پیچھے والوں کے لیے ہوگا، گاڑی اپنی جگہ کھڑی رہ جائے گی، مکان اپنی جگہ کھڑا رہ جائے گا، دکانیں اپنی جگہ رہ جائے گی، بینک بیلنس اپنی جگہ رہ جائے گا، اور کپڑے تک ہمارے اتار لیے جائیں گے اور پھر ہم کو لے جا کر دفنا دیا جائے گا۔ اب دنیا سے تعلق بالکل منقطع ہو گیا۔ اب جو زندہ ہیں وہ آپ کے مال میں تصرف کریں گے، حق دینا ہوگا تو دیں گے، نہ دینا ہوگا تو نہیں دیں گے۔ تو موت انسان کو ناپسند ہو جائے۔ حدیث میں فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت میں ملنے کا مشتاق ہے۔ کیوں بھئی، جب ہم کو اپنے دوست سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس سے ملنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ وہ ہم کو ملنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ علامت محبت۔ تو جو اللہ سے ملاقات کو پیارا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقاء کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کے نکلنے کا وقت آیا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے
اور آ کر کہا کہ پروردگار نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا آدمی ہو، نبی ہو، ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پہلوان ہو، مالدار ہو، لیکن موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ جو آ گیا ہے اس کا جانا طے ہے، اس کا جانا معین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یاد کرتے ہیں مجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جان لینا چاہتے ہیں؟ فرشتے نے کہا ہاں۔ فرمایا اللہ سے یوں کہو کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کی کہیں جان لی جاتی ہے؟ گئے، جا کر یہ بات پہنچائی۔ اللہ نے جواب دیا کہ میرے خلیل سے یوں کہو کہ محبوب اپنے محب سے دور رہ سکتا ہے؟ ایمان والے کے تو دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، جب اللہ بلا رہے ہیں تو تیار ہو کر چلا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرنے والا ایمان والا مرتا ہے، دنیا کا چھوڑنا بڑا کٹھن کام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے یاد کیا ہے، جنت کے باغ کے 20 قسم کے بہترین پھولوں کا گلدستہ لے کر ایمان والے کے پاس آتے ہیں، اور ایک ہرا اور سبز قسم کا خوبصورت خوشبودار رومال سینے پر بچھاتے ہیں، اور اس کو جنت کے باغات دکھاتے ہیں کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو ان باغات کے اندر تجھے منتقل کیا جائے گا، ٹرانسفر کیا جائے گا۔ دیکھ کر ایمان والا خوش ہو جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، اور کافرین کی روح جو ہے بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہ گھبراتا ہے، حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ مرنے والا موت کے بعد پکارتا بھی ہے، لیکن اللہ نے ہماری شنوائی اس کے سلسلے کی چھین لی ہے، ورنہ دنیا میں ہمارا جینا کسی کے مرنے کے بعد مشکل ہو جائے گا۔ موت کو ناپسند مت سمجھو۔ حدیث میں فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، موت ایمان والے کا تحفہ ہے۔ کسی نے آ کر لا کر آپ کو تحفہ دیا تو آپ رد کریں گے؟ خوشی سے قبول کریں گے۔ فرمایا موت مسلمان کے حق میں ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس بنا پر کہ اس کے بعد اللہ تعالی جنت کی بہترین نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمانے والے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ ایمان والے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے تا حد نظر، اور اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جیسے مکان کے اندر ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، LED لگاتے ہیں، سب منظر نظر آتے ہیں، اس طرح اس کو لٹانے کے بعد جنت کی ایک LED لگا دیں گے اور کہیں گے کہ تیرے مکان، تیرے رہنے کی جگہ، تیرے محلات وہ سب دیکھتا رہے۔ یہ دیکھنے میں وہ اتنا مصروف ہو جائے گا کہ قیامت کا جھٹکا لگے گا اور یہ اٹھے گا تو کہے گا اللہ ابھی تو میں نے پورے میرے جنت کے محلات دیکھے بھی نہیں ہیں، اس سے پہلے آپ نے اٹھا لیا۔ قیامت آ جائے گی، اور مشرک کے لیے قبر تنگ ہے، قبر سے مراد اس کا برزخ کا عالم تنگ ہے، اور اس کو عذاب کی مناظر جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں جس سے وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، لیکن اس کی چیخ سننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
تو دو چیزیں بیان فرمائی حضور نے کہ یہ دو چیزیں جب مسلمان کے دل میں بیٹھ جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، دنیا کے لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ صحابہ کرام جہاد میں جاتے تھے تو واپس آ کر روتے تھے کہ اللہ ہمارا کوئی عمل تجھے ناپسند رہا ہوگا، اس وجہ سے تو نے ہمیں شہادت کے لیے قبول نہیں کیا، اگر ہمارے اعمال تجھے پسند ہوتے تو اپنے پاس بلا لیتا نا، ہمیں شہادت والی موت عطا فرماتا نا۔ وہ روتے تھے۔ بعض حضرات جب میدان میں جاتے تھے تو کپڑے جو ہیں وہ کفن والے پہن کر میدان میں اترتے تھے کہ اب اللہ کے یہاں جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر کسی نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، وہ دودھ کا پیالہ انہوں نے لے لیا اور دودھ کا پیالہ لینے کے بعد خوشی سے کہا کہ میرے نبی نے پیشین گوئی کی ہے کہ عمار کی آخری غذا دودھ ہوگی، معلوم ایسا ہوتا ہے آج میری شہادت کا دن ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ میں آتے ہیں، بڑے اللہ والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے والی، اور سب اپنے مریدوں کو لیٹر لکھ دیے، خط لکھ دیے، نصیحت وصیت جو کرنا ہے، اور ٹائم لکھ دیا کہ یہ ٹائم کے اوپر جو ہے مجھے شہید کیا جائے گا۔ شہادت کی موت ملی۔ شہادت کی موت اتنی پسندیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تمنا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ میری موت آئے تو شہادت کی موت دینا، شہید زندہ رہتا ہے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف لڑے اور شہید ہو گئے، دفنا دیا گیا۔ زندگی ایک خاص قسم کی ہے جو شہید کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کو دفنایا بھی جاتا ہے، کفنایا بھی جاتا ہے، اس کے خون کے کپڑوں میں خالی غسل نہیں دیا جاتا تھا شہید کو، اور صلاۃ جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ اختلافی چیز ہے کہ صلاۃ جنازہ شہید کی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ بھی پڑھ لی جائے، اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ بھی ہو جائے گی، اس کے چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم بھی ہو جائیں گے، اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں اس کو زندہ لکھا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں قبر پر فاتحہ خوانی، کوئی اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں تو لوگ جا کر انہی سے مانگنا شروع کر دیں گے، بابا یہ دے دو، بابا یہ دے دو۔ بابا بیچارے کیا دے سکتے ہیں، وہ تو قبر کے نیچے ہیں، منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں، وہ تو محتاج ہیں ہمارے دعا کے، ہم پڑھ کر کچھ بھیجیں اس کے محتاج ہیں۔ وہ نیچے سے مختار کل نہیں ہے، مختار کل تو اللہ کی ذات ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، مردے سے کیا مانگنا ہے؟ مردے کے لیے تو ایصال ثواب کرنا ہے، فاتحہ خوانی کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس سے لینا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا فاتحہ خوانی کے لیے تو جا سکتے ہیں، کوئی بزرگ کی مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے چلے گئے، قبرستان گئے تھے، کنارے پر اللہ والے کی قبر ہے، آپ نے فاتحہ پڑھ دیا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وسیلہ بنا کر یوں کہنا کہ اللہ
ان کے واسطے سے ہماری دعا قبول کر لے، زندوں کا واسطہ لینا یہ صحیح، لیکن مردوں کے وسیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا بیچارہ جا کر فاتحہ سنت کے مطابق پڑھ رہا تھا، اندر سے آواز آئی، ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہ حضرت آپ شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ کہ تو نے حدیث نہیں سنی کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے؟ میں تو زندہ ہوں، کسی مردہ پہ فاتحہ پڑھے گا تو فائدہ بھی ہوگا، جا کسی مردے کو تلاش کر۔ یہ حضرات مرنے کے لیے تیار رہتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ تو جھونپڑوں میں رہتے تھے، گھاس پھوس کے جھونپڑے، تو جب میدان جنگ میں نکلتے تھے تو جھونپڑوں کو جلا دیتے تھے۔ ارے بھائی کیوں جلا رہے ہو؟ واپس آ کر کہاں رہو گے؟ کہا واپس آنے کے ارادے سے تھوڑا جا رہے ہیں، بس اب تو اللہ کے پاس جانے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے اندر گھر کر گئی کہ دنیا کی محبت نے ان کو دین چھڑا دیا، اور دنیا کی محبت نے ان کو موت سے دور کر دیا، جب موت کا خیال نہیں رہے گا تو موت کی تیاری نہیں کرے گا، اور موت کے لیے جو ہے ذخیرہ اور توشہ جمع کرنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا بہت لمبا سفر ہے اور توشہ ہمارے پاس قلیل ہے، یہ زمانہ کب ختم ہوگا؟ جتنا ہو سکے اعمال صالحہ کو بٹورا جائے، اعمال صالحہ کو اختیار کیا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے اہل اللہ جو رہے ہیں، انہوں نے موت کو بس کفن بنا لیا تھا، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ جو رومال ڈالتے ہیں یہاں، یہ کوئی فیشن نہیں ہے بھی تو یہ بیچارے مولویوں کی فیشن۔ کیا مطلب ہے یہ سفید رومال کا؟ ارے بھائی چلتے چلتے اگر میں ٹکرا گیا، انتقال ہو گیا، تو یہی رومال کفن بن جائے گا۔ گویا آپ کفن بردوش ہیں، ہر وقت گویا ایک کفن آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ اس کی وجہ سے موت کی یاد آئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے قید خانے میں 4 سال رہے۔ اب دارالعلوم دیوبند میں بیان دیا کہ ہمارے سب قوموں سے پیچھے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر فرقے بہت ہو گئے، اور فرقوں کا ہونا بھی یقینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک مسجد آ گئی، حضور نے ہاتھ چھوڑایا، مسجد میں تشریف لے گئے، اور مسجد میں جا کر 2 رکعت ادا فرمائی۔ یہ معمول تھا حضور کا، میرے والد کا بھی معمول۔ جس مسجد میں جائیں پہلے اگر وقت ہے نفل پڑھنے کا تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ کسی کے گھر گئے، افتتاح ہے، جگہ ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کر افتتاح کرے، اور وقت نہ ہو، جگہ نہ ہو تو دعا کر کے افتتاح کرے۔ تو پھر دعا کرنا شروع کیا حضور نے، دیر تک روتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ جب باہر نکلے تو حضرت سعد نے پوچھا حضور کیا معاملہ تھا، بہت روئے، بہت دعائیں کی؟ کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے کہ تم امت کے بارے میں کیا چاہتے ہو نبی؟ تو میں نے کہا میری امت کسی ایک تکلیف سے تباہ نہ ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں، جیسے کہ زمین میں دھسا دیا جائے، ایسا زلزلہ آئے
کہ پوری امت زمین میں غرق ہو جائے، اس سے میں نے میری امت کے لیے پناہ مانگی تو دے دی گئی۔ پھر میں نے دوسری دعا کی کہ اے اللہ میری امت، پوری امت کے چہرے نہ بدل جائیں، بندروں کی شکل میں، کسی اور شکل میں مسخ نہ ہو جائیں۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کری۔ تیسری دعا میں نے کی کہ اللہ یہ لوگ ہمیشہ ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر رہیں، ان میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی، فرمایا امت باقی رہے گی لیکن فرقے اور اختلافات جو ہیں وہ رہیں گے۔ اختلافات کی وجہ سے ہم متحد نہیں ہو سکتے، یونائٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم لڑ بھی نہیں سکتے۔ جب فسادات ہوئے تھے بہت بڑے، تو اس کے بعد جو ہے ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے اندر کچھ جوشیلے لوگ بھی تھے کہ ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی ماریں گے۔ میرے والد صاحب کی تقریر کا نمبر آیا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ جذبہ ایمانی ہے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے، ہمارے بھائی پر حملہ کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ تو ایمانی عمل ہے، لیکن یہ اس وقت کارگر ہے جب ہم متحد ہوں، ہمارے لوگ باطنی دار بن جائیں، پولیس کے خبری بن جائیں، ہمارے خفیہ باتوں کے بتانے والے بن جائیں۔ ایک ایک علاقے میں 50 خفیہ پولیس کے لوگ ہیں جو ہماری ہر نقل و حرکت کو پولیس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حال تو ہمارا اختلاف کا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے تو گاؤں میں بڑے بڑے دنگے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا امت باقی رہے گی یہ جھگڑوں کے باوجود۔ الحمدللہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ امت الحمدللہ نماز پڑھ رہی ہے اور عبادت کر رہی ہے، مسجدیں آباد ہیں۔ ایک یہ بات بتائی کہ اتحاد اپنی صفوں میں اگر پیدا کرو گے اور آپس کے جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں اس کو بھول جاؤ گے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر مقابلہ کرو گے اور لڑو گے تو باطل کو شکست دے سکو گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات بھی بڑی اہم ہے۔ جب شیخ الہند کا واقعہ ہے تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 4 سال کے مالٹا کے غور و فکر کے بعد کہا کہ اس امت کی بقا اللہ نے قرآنی مکاتب کے اندر رکھی ہے۔ اگر امت قرآن کریم کو پڑھے، اس کے ترجمے کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کی تلاوت کرے اور علماء کے کہنے کے مطابق احکام قرآنیہ پر چلے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بیڑا پار ہو جانے کے لیے اور یہ کامیاب ہو جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ فرمایا گاؤں گاؤں میں، محلے محلے میں مکتب قائم کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جائے اور مکتب کے اندر قرآن کریم پر، ان کے عقیدوں پر، مسائل پر، ان تمام چیزوں پر محنت کی جائے تاکہ بچوں کے عقیدے اتنے پختہ ہو جائیں۔ ورنہ ایک دن شور مچا انگریزوں کے اندر کہ مسلمان جو ہے انگلینڈ میں چرچ خرید رہے ہیں اور مسجدیں بنا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، تو عیسائیوں کو فکر ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں کا پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ پادری نے پوچھا
کہ مسلمانوں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا وہ ہماری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگلش کلچر جو عیسائیت کا ہے وہ ان کے اندر آ رہا ہے۔ تو وہ پادری نے کہا گھر جا کے سو جاؤ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ مسلمان جو ابھی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے دو، لیکن ان کی جو آئندہ نسل ہے جو ہمارے پاس پڑھ رہی ہے وہ ہمارے ہوں گے، ہم ان کو گھٹی میں مذہب اپنا پلا رہے ہیں اور ان کا برین واش کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کا مزاج نصرانی بنا رہے ہیں، عیسائی بنا رہے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو اپنے اسکول اور اپنے مزاج کے اسلامی کالج بڑی تعداد میں بنانے کی ضرورت ہے، جہاں بچہ مسلمان بھی رہے، اس کا عقیدہ بھی نہ بدلے اور یہ دین کے اوپر پوری طرح قائم اور دائم رہ سکے۔ یہ ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، لیکن بڑے سادہ مزاج اور بہت منکسر الطبع، عاجزی اور انکساری کی حد ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کسی جگہ گاؤں میں گئے تو جب دعوت تھی تو کوئی لینے نہیں آیا، حضرت خود چلے گئے دعوت میں۔ جب آئے تو وہ دعوت دینے والے نے آم کا ایک ٹوکرا حضرت کے سر پہ رکھ دیا یا ہاتھ میں جو ہے تھیلا پکڑا دیا۔ اب ہدیہ ہے، اس کو نہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت کبھی اس ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کبھی اس ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ تھک جاتا ہے تو دوسرا ہاتھ لگاتے ہیں۔ آدھا راستہ کراس ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ اب یہ آم گھر والوں کو کھلاؤں کیسے، تو وہ آم کا جو بستہ تھا اس کو سر کے اوپر رکھ دیا، جیسے مزدور ٹوکرا رکھتا ہے نا، ایسا اپنے سر کے اوپر رکھ دیا اور لے کر گاؤں میں داخل لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ کر رہے ہیں، سر کے اوپر کیا اٹھائے، ہم کو دے دیجئے۔ ارے بھائی یہ تو بہت آسان ہو گیا، میں ہاتھ میں اٹھا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کو گھر لے جاؤں، یہ بڑا آرام کا طریقہ سمجھ میں آیا کہ میں نے جو ہے اپنے سر کے اوپر اس کو رکھ لیا۔ اتنا بڑا علامہ اور اتنا بڑا عالم اور دیوبند کی بنیاد رکھنے والا اور لاکھوں شاگرد اور مرید رکھنے والا اپنے آپ کو کیسا عاجزی میں رکھ رہا ہے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس، دوپہر کا سخت گرمی کا وقت ہے، مشکیزے میں سے پانی نکالتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو پلاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم پلا دیں گے، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ کہا 2 دن سے میرے دل میں بڑے ہونے کا خیال آ رہا ہے کہ میں ذرا بڑا ہو گیا ہوں، اب یہ بڑے ہونے کا علاج کر رہا ہوں کہ ہر آنے جانے والے کو پانی پلاتا ہوں تاکہ میرے دل میں جو ایک بڑائی کا خیال ہے کہ میں بڑا ہوں وہ نکل جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی آستین بہت خوبصورت تھی اور جھالر والی تھی، دیکھ کر کبھی ذرا پسند آ جاتا تھا حضرت کو، تو قینچی لائے اور دونوں آستینیں جو ہیں کٹ کر ڈالی، اس میں سے دھاگے نکل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت دھاگے نکل رہے ہیں، فرمایا اس کا نکلنا ہی میرے لیے اچھا ہے، جو بڑائی میرے دل کے اندر آ رہی تھی۔ تو اللہ والوں کے یہاں سب سے بڑا سبق جو پڑھاتے ہیں وہ تواضع کا پڑھاتے ہیں، عاجزی کا پڑھاتے ہیں، انکساری کا پڑھاتے ہیں، اس لیے کلمے کی ضرب لگواتے ہیں کہ کلمے کی بزرگی آئے، اللہ کی عظمت آئے اور اپنی بڑائی اور میں پنا جو ہے وہ نکل جائے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے
کہ دو جانور ہیں، ایک پرندہ ہے ایک جانور ہے۔ ایک پرندہ ایسا ہے کہ اس کو کھایا نہیں جاتا، لیکن ایک جانور ایسا ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو بکری کہتے ہیں، اور جس پرندے کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کو مینا کہتے ہیں۔ اب بکری کہتی ہے میں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قصاب اسے لٹاتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اس کو میں کا انجام بتاتا ہے کہ تو نے میں کہا تھا نا، میں یوں ہوں میں یوں ہوں، تو تیرا یہ انجام تجھے لٹکنا پڑا۔ میں لٹک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور مینا کو پنجرے میں رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو قریب جا کر پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو دیکھو جب اپنے آپ کو مٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت سے اس کو سونے کے پنجرے کے اندر رکھا ہے، اور جس نے اپنا میں پناہ بتانے کی کوشش کی اس کو مٹا دیا۔ زمین میں بیج کو ڈالا جاتا ہے اور زمین سے بیج نکلتا ہے، ہم مٹانے پہ محنت کرتے ہیں، زمین کے نیچے بیج ڈال دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور اس کے اوپر مٹی ڈھیر لا کر کے ڈال دی۔ اب اس کے بیچارے کا تو وجود ختم ہو گیا، لیکن جب اس نے اپنے وجود کو ختم کرنا منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے ختم کر دیا، میرے وجود کا خاتمہ ہو گیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ عدم سے پھر دوسرا وجود عطا فرمائیں گے۔ جب اپنے وجود کا خاتمہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار دانوں کی شکل میں اسے زندگی عطا فرمائی۔ تو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازیں گے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رنگ بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھوں کو بند رکھیں، سر کو دل کی طرف ذرا جھکائیں اور ایک تصور لگاتار جاری رکھیں۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو۔ در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ مراقبہ کرے تو یہ سوچے کہ آج کہا گیا اور آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں کا بند کرنا میرے اختیار میں نہیں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا رحم المساکین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔
اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لسان ذاکر عطا فرما، اے اللہ قلب شاکر عطا فرما، اے اللہ جسم میں تیرے احکام کے جاری ہونے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم پر ہمیں دائم اور قائم فرما، اے اللہ اخلاص والی زندگی عطا فرما، تواضع عطا فرما، عاجزی اور انکساری نصیب فرما، تکبر اور بغض اور عداوت اور کبر جیسی روحانی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ بہت سی ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی سن لے اور حاجات کا غیب سے پورے ہونے کی شکلیں پیدا فرما، جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما اور بزرگوں کے فیوض اور برکات عطا فرما، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔